السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا شرح معانی الآثار کا دوسرا سبق ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں باب الاقامتی کیف ہی سے۔ کل گزشتہ ہمارا سبق تھا باب الاذانی کیف ہوا، جس میں ہم نے اذان کے کلمات کی تعداد میں ائمہ کے اختلاف کو پڑھا، سمجھا اور ائمہ کرام کے مستدلات احادیث کی روشنی میں ان کو ہم نے پڑھا، اور احناف کے دلائل احادیث کی روشنی میں اور عقلی دلائل نظر طحاوی کی روشنی میں پڑھے، جس میں امام طحاوی نے راجح مذہب یہی قرار دیا ہے کہ جو مذہب احناف کا ہے اور کئی وجوہ سے اس کو ترجیح ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز باب الاقامت کیف ہی یہاں سے شروع ہوگا۔ اس میں اقامت کے کلمات کی تعداد کے حوالے سے بحث ہے کہ جیسے کہ اذان کے کلمات کی تعداد میں اختلاف ہے، ایسے ہی ائمہ کا اقامت کے کلمات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ تو اقامت کے کلمات کی تعداد کتنی ہے اس کا بیان آپ صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب الاقامت کیف ہی، اقامت کے کلمات کی تعداد کے بیان میں بھی قال حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مکسر قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا شعبہ عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات وہ دو ادا کریں، 2 مرتبہ پڑھیں، جبکہ اقامت کو وطر ادا کریں۔ وطر سے یعنی طاق عدد میں، یعنی وطر سے مراد یہاں پر 1 مرتبہ اقامت کے کلمات ادا کریں۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبہ وحماد بن زید فذكر باسناد مثله، اس طریق اور اس سند سے بھی اسی ہی الفاظ حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن خالد فذكر باسناده مثله، انہی الفاظ حدیث کی مثل الفاظ کو ذکر کیا ہے اس طریق اور اس سند سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد بن سلمہ وحماد بن زید عن خالد فذكر باسناده مثله۔ امام طحاوی کی عادت ہے متعدد طرق اور اسانید سے حدیث کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس حدیث میں قوت پیدا ہو جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن خالد فذكر بإسناده مثله۔ وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كانوا قد ارادوا ان يضربوا بالناقوس وان يرفعوا نارا۔ حضرت ابی قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کانوا قد ارادوا، صحابہ کرام ارادہ کر چکے تھے کہ ان يضربوا بالناقوس، کہ وہ ایک ناقوس کو بجائیں، ایک قسم کا اعلان کریں۔ ناقوس کے ذریعے سے دف کی ایک قسم ہے جس سے آواز پھیلے،
اور تمام کے تمام لوگ مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ نماز کا حکم آ چکا تھا، اذان کے لیے الفاظ یا اذان اعلان کے لیے کوئی طریقہ، اس بارے میں مسلمان فکر مند تھے، اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ کانوا قد ارادوا ان يضربوا بالناقوس، کہ صحابہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ ناقوس بجائیں، وَأَن يَرْفَعُوا نَارًا، اور یہ کہ وہ آگ جلائیں اور آگ کے شعلے وہ بلند کریں۔ کیوں؟ لِإِعْلَامِ الصَّلَاةِ، اذان کے لیے، نماز کے اعلان کے لیے۔ حَتَّى رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ، حتیٰ کہ ایک آدمی نے تلک الرؤیا، یہ خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید جو کل کے سبق میں ان کا نام آیا تھا اور ان سے الفاظ کلمات اذان منقول ہیں، وہ شخص جس نے خواب دیکھا، فَأَمَرَ بِلَال أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، تو اس خواب کی مدد سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے الفاظ کو دو مرتبہ اور اقامت کی کلمات ایک مرتبہ کہیں۔ وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجزري عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں، فذهب قوم الى هذا، ایک قوم، ائمہ کی ایک جماعت وہ اس طرف گئی ہے، یعنی انہوں نے یہ مذہب اور یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ کلمات اقامت کے، وہ اذان کے کلمات سے وہ نصف ہیں، اذان کے کلمات دو مرتبہ ادا کیے جائیں گے، جبکہ اقامت کے کلمات ایک مرتبہ ادا کیے جائیں گے۔ اور فذهب قوم الى هذا کا مصداق وہ امام مالک اور اہل مدینہ ہیں۔ دوبارہ سماعت کر لیں، امام طحاوی ابو جعفر فذهب قوم الى هذا کو ذکر کر امام مالکیہ اور اہل مدینہ کا مذہب ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک کلمات اقامت وہ اذان کے کلمات سے نصف ہیں، آدھے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اقامت کے کلمات وہ ایک مرتبہ ادا کیے جائیں گے۔ چنانچہ یوں مالکیہ اور اہل مدینہ کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 10 ہیں، کلمات اقامت 10 ہوئے، کلمات اقامت 10 ہوئے۔ وہ اس طرح 2 مرتبہ تکبیر، 2 مرتبہ شہادت، یعنی ایک مرتبہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور دوسری مرتبہ شہادت ان محمد رسول اللہ۔ یوں کلمہ تکبیر، پہلے تکبیر 2 مرتبہ، شہادت کے الفاظ کلمات 2 مرتبہ، اور حی علتین 2 مرتبہ 6، اور اقامت کے کلمات وہ ایک مرتبہ، وہ بھی ایک مرتبہ 7، اور دوسری تکبیر 2 مرتبہ 9، اور آخر میں کلمہ توحید 1 مرتبہ، کل 10۔ یوں امام مالک اور اہل مدینہ کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 10 ہوئے۔ ہاں جی، دوبارہ سن لیں، پہلی تکبیر 2 مرتبہ، شہادت کی کلمات 2 مرتبہ، حی علتین 2 مرتبہ، اقامت کے الفاظ قد قامت الصلاۃ 1 مرتبہ، دوسری تکبیر 2 مرتبہ 9، اور 1 مرتبہ آخر میں کلمہ توحید 10۔ یہ کلمات اقامت کل 10 ہیں مالکیہ اور اہل مدینہ کے نزدیک، اور یہی مصداق ہے فذهب قوم الى هذا۔ اور ان حضرات کے دلائل وہ احادیث ہیں جو ابھی ہم نے پڑھیں، جس میں ذکر ہے ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، کہ اذان کی کلمات 2 مرتبہ اور جبکہ اقامت کی کلمات 1 مرتبہ پڑھے جائیں۔ فقالوا هكذا الاقامہ تفرد مرۃ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یوں ہی ہے اقامت کہ وہ ایک مرتبہ ہی تنہا کلمات ادا کیے جائیں گے۔
وخالفهم آخرون فی حرف واحد من ذلك، اور ایک حرف میں دوسرے حضرات نے ان سے مخالفت کی ہے، اور وہ دوسرے وخالفهم آخرون فی حرف واحد سے مراد شوافی ہیں، اور شوافی کے نزدیک صرف اتنا اختلاف ہے کہ اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ ہیں، وہ 1 مرتبہ نہیں ہے بلکہ وہ 2 مرتبہ ہیں، یہ اختلاف کیا ہے شوافی نے۔ وخالفهم آخرون فی حرف واحد من ذلك، اور دوسرے حضرات شوافی نے اختلاف کیا ہے ایک حرف میں، اس میں سے اقامت کے کلمات میں سے ایک حرف میں اختلاف کیا ہے۔ فقالوا، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں الا قوله قد قامت الصلاۃ، سوائے اصول تو یہی ہے کہ اقامت کے کلمات ایک مرتبہ ہی ہوں، سوائے قد قامت الصلاۃ کہ وہ 2 مرتبہ۔ فإنه ينبغي له أن يثنى ذلك مرتين، کہ مناسب ہے کہ یہ الفاظ 2 مرتبہ ادا کیے جائیں۔ واحتجوا في ذلك، اور ان شوافی نے اس حوالے سے ان احادیث سے استدلال کیا ہے، بما حدثنا، جو امام طحاوی فرماتے ہیں جو ہم کو بیان کی ہے ابن داود نے، قال، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو بیان کیا سلیمان بن حرب نے، اور یہ سارا طریق بیان کرتے ہیں جو کہ حدیث مستدل ہے شوافی کی۔ بما حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیة عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة۔ حضرت ابی قلابہ سے ہی مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات یوتر الاقامہ، اقامت کے کلمات میں وطر کا خیال رکھیں، یعنی ایک ہی کلمات کہیں سوائے اقامت کے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ تو معلوم ہوا کہ قد قامت الصلاۃ کے حوالے سے وطر کی نفی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں قد قامت الصلاۃ یہ وطر سے استثناء ہے اور مستثنیٰ ہے، وطر سے مستثنیٰ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان العوفی قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد عن ابي قلابة عن انس تحويل۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة۔ قال اسماعیل فحدثت به ایوب فقلت له وان يوتر الاقامة فقال الا الاقامة۔ حضرت اسماعیل وہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ اس سند سے جب نقل کرتے ہیں تو پھر مزید یہ وضاحت کرتے ہیں، جب یہی حدیث میں نے ایوب کے سامنے یہ بیان کی تو میں نے ان سے یہ کہا، تو قال اسماعیل فحدثت به ایوب، میں نے یہ حدیث بیان کی ایوب کے سامنے تو میں نے ان سے یہ بھی کہا وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، فقال کہ وطر کے اقامت کے کلمات وطر یعنی ایک مرتبہ ادا کیے، ایک مرتبہ مؤذن یا مکبر ادا کرے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا الا الاقامہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن ابن عمر۔ یہ مسلم یہ کوفہ کے مؤذن ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں كان الأذان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرتين والإقامة مرة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کی کلمات 2 مرتبہ جبکہ اقامت کی کلمات ایک مرتبہ ہی ادا کیے جاتے تھے، غیر انہ اذا قال، علاوہ اس کے کہ جب وہ
غیر انہ قال، علاوہ اس کے کہ یہ بھی فرمایا قد قامت الصلاۃ قالها مرتين، کہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ جس کو انہوں نے 2 مرتبہ ذکر کیا۔ فعرفنا، پس ہم نے یہ پہچان لیا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا، انها الاقامہ فيتوضأ أحدنا ثم يخرج واحتجوا في ذلك أيضا من النظر۔ یہ وہی حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ جب مؤذن 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہہ لیتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا انها الاقامہ کہ یہ الفاظ اقامت کے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک وضو کر کر نماز کے لیے نکل جاتا۔ تو شواف ان احادیث کی روشنی میں یہ مذہب اختیار کر رہے ہیں کہ اقامت کے کلمات قد قامت الصلاۃ وہ 2 مرتبہ ہیں، اور باقیہ اقامت کے کلمات وہ 1 مرتبہ ہی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر تو بظاہر 2 مرتبہ ہے اور تکبیر کے الفاظ 2 مرتبہ ہیں، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ الفاظ تکبیر اگرچہ بظاہر 2 مرتبہ ہے لیکن حقیقت میں کلمہ واحدہ ہے اور یوتر کے اندر داخل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اقامت میں جو الفاظ اذان میں 2 سانسوں میں پڑھے جاتے تھے، اقامت میں وہ الفاظ 1 سانس میں، یعنی کہ 1 سانس میں وہ اب پڑھے جائیں گے، یعنی کہ 2 گنا جو اذان کے کلمات تھے وہ اقامت میں اس کی بجائے نصف پڑھے جائیں گے۔ سوال دوبارہ سن لیں کہ ان مالکیہ اور شوافع کے مذہب میں اور ان کے مستدلات کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ حدیث میں جو یعنی کہ آ رہے ہیں، جو ان الفاظ حدیث کہہ لیں یا ان کے نزدیک کلمات تکبیر کے کلمات اقامت میں تو بظاہر 2 مرتبہ ہیں، تو یوں تیرا کے اندر وہ کیسے داخل ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ اکبر اگرچہ بظاہر ایک لفظ 2 مرتبہ ہی آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی کلمہ میں ہے اور یوترا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ واحتجوا فی ذلک ایضا من النظر، اور ان شوافع نے دلیل پکڑی ہے، نظری دلیل بھی انہوں نے ایک حاصل کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں فقالوا، اور وہ حضرات شوافعی حضرات یہ کہتے ہیں قد رأینا الاذان ما كان منه مکررا لم يسن في المرة الثانية۔ اس نظر طحاوی کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ یہ سن لیں کہ شوافع یہ دلیل عقلی بھی دیتے ہیں کہ جب ہم اذان کے کلمات کو غور سے دیکھتے ہیں تو کلمات اذان ہمیں 2 طرح کے کلمات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ کلمات ہیں کہ جو 2 مرتبہ 2 موقعوں پر 2 مختلف جگہوں پر جن کلمات کو ذکر کیا جاتا ہے ان کا ضابطہ یہی ہے کہ پہلی جگہ میں جو اذان کے کلمات ہوں گے وہ دوسری جگہ کی بنسبت 2 گنا ادا کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے۔ دوبارہ سن لیں، شوافع عقلی دلیل یہ بیان کرتے ہیں اپنے مذہب کی اور اپنے مسلک کی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کے کلمات کے حوالے سے
اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کلمات اذان کلمات اذان کی وہ قسم ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں بعض کلمات اذان وہ ہیں کہ جو مختلف دو موقعوں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلی جگہ دوسری جگہ کی بنسبت اذان کے کلمات 2 گنا پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ضابطے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو اس ضابطے کی بنا پر ہم دیکھیں تو پھر اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات، یعنی اذان اور اقامت یہ بھی یعنی کہ 2 کلمات ہیں جو 2 مختلف موقعوں اور مختلف جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اذان پہلے دی جاتی ہے اور اقامت بعد میں کہی جاتی ہے۔ تو اس ضابطے کی روشنی میں بھی اقامت کے کلمات اذان کے کلمات سے نصف ہی ہونے چاہیے اور اقامت کے کلمات اذان کے کلمات سے آدھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو الفاظ 2 مختلف موقعوں پر جگہوں پر آتے ہیں ان میں ضابطہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کے کلمات 2 گنا اور دوسری مرتبہ کے کلمات 1 مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اقامت کے کلمات 1 مرتبہ ہی ادا کیے جائے۔ ہاں، قد قامت الصلاۃ چونکہ وہ پہلے اذان کا حصہ نہیں، جب وہ دوسری مرتبہ ایک ہی جگہ آتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ ہی ادا کیا جاتا ہے۔ واحتجوا فی ذلک ایضا من النظر، اور شوافی نے اس حوالے سے عقلی دلیل بھی اختیار کی ہے، عقلی دلیل سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ فقالوا قد رأینا الاذان، اور وہی حضرات یہ کہتے ہیں قد رأینا الاذان، جب ہم نے اذان میں غور و فکر کیا، ما کان منہ مکررا لم یسن فی المرۃ الثانیہ، ما کان منہ مکررا، وہ کلمات کے جو کہ مکرر ہیں، لم یسن فی المرۃ الثانیہ، دوسری جگہ میں ان کو 2 مرتبہ نہیں ادا کیا جاتا، نہیں بولا جاتا۔ وجعل علی النصف مما هو علیہ فی الابتداء، اور لا محالہ ان کو ابتدا میں جتنے کلمات تھے اس سے نصف ہی رکھے جاتے ہیں۔ وکانت الاقامۃ لا یبتدأ بها، اور اقامت کے کلمات وہ چونکہ ابتدائی کلمات نہیں ہیں، کیونکہ ابتدائی کلمات تو اذان کے ہیں، پہلے تو اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں، اقامت کے کلمات ابتدائی نہیں۔ انما یکون بعد الاذان، جزئی نیز اقامت تو اذان کے بعد ہی ہوتی ہے۔ فکان النظر علی ذلک، اگر اس قیاس کو، اس نظر کو اس پر ہم رکھیں اور اس پر دیکھیں، ان یکون ما فیہا مما ہوا فی الاذان غیر مثنی وما فیہا مما لیس فی الاذان مثنی مثنی، تو پھر یہ قیاس یہ ہوگا ان یکون ما فیہا مما ہوا فی الاذان غیر مثنی، کہ جو کلمات جو الفاظ اذان میں آتے ہیں وہ 2 نہ ہوں، اور وما فیہا مما لیس فی الاذان، اور جو کلمات اذان میں شامل نہیں جیسے قد قامت الصلاۃ، مثنی وہ 2 ہوں۔ فکل الاقامہ فی الاذان غیر قد قامت الصلاۃ فیفرد الاقامۃ کلها، پس سوائے قد قامت الصلاۃ کے اقامت تمام کی تمام وہ مفرد ہی ادا کی جائے گی، ولا یثنی، اور اس کو 2 مرتبہ نہیں پڑھا جائے، غیر قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ فإنها تکرر، اس کو مکرر ادا کیے جائے 2 مرتبہ، لأنها لیست فی الاذان، کیونکہ یہ کلمات اذان میں پہلے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو کلمات اقامت کے کلمات کے تعداد کے حوالے سے 3 اقوال ہیں۔ اقامت کے کلمات کی تعداد کے حوالے سے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول مالکیہ اور اہل مدینہ کا ہے، ان کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 10 ہیں، اور شوافی کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 11 ہیں۔ انہوں نے قد قامت الصلاۃ
ایک کی بجائے 2 مرتبہ کہا ہے۔ اور احناف کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 17 ہیں، اور وہ یعنی کہ وہ یوں اس طرح کہ اقامت اور اذان احناف کے نزدیک الفاظ میں برابر ہے، جتنے الفاظ اذان کے ہیں اتنے الفاظ اقامت کے ہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ یہ 2 مرتبہ اقامت میں ان کا اضافہ ہے، 2 مرتبہ اذان میں ان کا اضافہ ہے۔ وخالفهم آخرون فی ذلك كله فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء غير أنه يقال في آخرها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔ یہ وخالفهم آخرون فی ذلک کلہ سے آخرون کا وخالفهم آخرون کا مصداق یہ احناف ہیں، وخالفهم آخرون کا مصداق یہ احناف ہیں۔ وخالفهم آخرون فی ذلک کلہ، تمام کے تمام الفاظ کلمات اذان میں دیگر جو ائمہ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ فقالوا، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں، الاقامۃ کلھا مثنی مثنی مثل الاذان سواء، کہ اقامت وہ تمام کے تمام وہ الفاظ اور کلمات 2 مرتبہ ہیں اذان ہی کی طرح، سواء برابر ہیں، غیر انہ یقال فی آخرها، سوائے اس کے کہ آخر میں اقامت کے آخر میں یہ کہا جاوے گا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ وقالوا، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں، ما ذکرتم عن بلال عن قد روی عنہ خلاف ذلك مما سنذکر ان شاء اللہ تعالی، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو تم نے دلائل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے نقل کیے ہیں اور قد نقل کیے ہیں، قد روی عنہ خلاف ذلك، ان مرویات کے خلاف بھی دیگر بھی روایات موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم احناف کے دلائل، وہ عقلی دلائل بھی نظر تحاوی سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور احناف کے دلائل احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اقامت کے کلمات کی تعداد کے حوالے سے تھا۔ اقامت کے کلمات کی تعداد میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اقامت کے کلمات کل 10 ہیں، اور وہ جو سب سے پہلی احادیث تھیں وہ احادیث مستدل ہیں اور دلائل ہیں مالکیہ کے، اور ان احادیث کے الفاظ یہی تھے۔ حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، یہ مستدل ہیں مالکیہ کے، یہ کلمات اور یہ احادیث یہ مستدلات ہیں مالکیہ کے، اور ان کے نزدیک کلمات اقامت کے کل 10 ہیں۔ وخالفهم آخرون فی حرف واحد من ذلك، ان خالفهم آخرون سے جو ان کا مصداق ہے وہ ان کا مصداق امام شافعی اور امام احمد ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد کا مذہب اور امام شافعی اور امام احمد کا قول وہ یہ ہے کہ اقامت کے کلمات کل 11 ہیں۔ انہوں نے صرف ایک حرف کا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے قد قامت الصلاۃ، 2 مرتبہ ہیں، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہیں۔ ان کے مستدلات یہ احادیث ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھے ہیں، کہ جس کے اندر اضافہ ملتا ہے الا الاقامہ کا، کہ حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے وطرن یعنی 1 مرتبہ، سوائے اقامت یعنی قد قامت الصلاۃ کے، ان کے دلائل ہیں۔ اور آخر میں امام طحاوی نے ایک یعنی کہ شوافع اور حنابلہ کی طرف سے عقلی دلیل بھی بیان کی، جس کو نظر کہتے ہیں، قیاس کہتے ہیں، اور وہ عقلی دلیل انہوں نے یہی بیان کی ہے کہ عقلاً اور قیاساً اور نظر کا بھی تقاضا یہ ہے
کہ اقامت کے کلمات وہ فردن ایک ایک مرتبہ ہوں، اذان کے 2 مرتبہ جبکہ آ رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ ان کے مذہب کے مطابق کلمات اقامت کے کلمات کی تعداد وہ اذان کی کلمات کی تعداد برابر ہے، جتنے کلمات اذان کے ہیں اتنے کلمات اقامت کے ہیں۔ ہاں، کلمات اقامت کے زیادہ ہیں اور آخر میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ادا کیا جائے گا، اور یوں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اقامت کی کلمات کل 17 ہوئے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے بھی آ گیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پڑھنے اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو باقاعدگی کے ساتھ سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔